أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن الرحیم میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ واو نہیں پڑھنا، نررحیم رحیم، ٹھیک ہے؟ نروا نروا اور نروا نروا کی آواز نہیں آئے گی، واو کی نہیں آواز آئے گی، نررجیم اور نررحیم، را کو پر پڑھیں گے، را، ہاں جی، شین یاد ابر شئی پڑھیں گے نا، شئی، تو یہ شی تانی شئی، شئی پڑھیں گے، شئی، ٹھیک ہے جی، شئی، شیطان الرجیم، شین یاد ابر شئی، یہ جو ہے وہ ہے حروف لین ہے، اس کو صحیح نہیں پڑھتے، شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، تو اخفاء کرنا ہے نون کے میں، کواکب انتثرت، کوا، وإذا الكواكب انتثرت، کوا، وإذا البحار فجرت، بحار، بحار، بحار بحر کی جمع ہے بحار، ٹھیک ہے جی، سمندر، سمندر کی جمع سمندروں، فجرت، فجرت، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ انشاءاللہ دیکھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح غلطی کا اندیشہ ہے کیوں کہنا پتہ ہے نہیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بس اس میں یہ ہے کہ قیامت کی زیادہ تر حالات کا ذکر کیا جی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ فرما رہے ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کے داتا ہیں، سب کے خدا ہیں، سب کے اللہ ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، انسان میں سب آ گئے آدم علیہ السلام سے لے کر، کیا اللہ فرما رہے ہیں، ما غرک، اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کہ ربک الکریم، اپنے کریم رب کی، اپنے کریم رب سے، یعنی تم دور ہو اپنے رب سے، اپنے کریم رب کے بارے میں کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے، کیوں چھوڑے ہوئے، بتوں کو پوج رہے ہو، کبھی کیا شرک کر رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو، آگ کو پوج رہے ہو، چاند کو پوج رہے ہو، سورج کو پوج رہے ہو، ستاروں کو پوج رہے ہو، ایک رب کو کیوں نہیں پوجتے، ایک رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، کس چیز میں تمہیں، یعنی یہ سب چیزیں خود ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. ہندو لوگ کیا ہیں، خود سے ہی بناتے ہیں نا، ریڈی میڈ یا بنے بنائے ہوتے ہیں، مشینوں میں بنتے ہوں گے آج کل، ان کے بہت شک ہیں. پہلے ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ وہ مٹی، وہ کیا کہتے ہیں، آٹے کا بت بناتے تھے، تو بت پرست تھے یا بتوں کی پوجا کرنے والے، جب بھوک لگتی تھی اسی کو کھا جاتے تھے، اپنے ہی خدا کو گویا
کھا جاتے تھے، تو یہ کیسا رب ہے کہ جو جس کو کھا لیا جائے، جو مر جائے، اور جس کو فنا ہو جائے، ایسا رب تو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک جگہ واقعہ ہے، اور یعنی ان کی قوم ستارہ پرست، سورج پرست اس طرح کی تھی نا، تو وہ ایک ان کا واقعہ ہے ساتھ اس بارے میں، کیا سب سے پہلے ستارے دیکھے، ستاروں کو یہ کہا کہ کیا آپ کے گمان کے مطابق یہ رب ہوں گے؟ جب ستارے کیا ہو گئے، ان کا وقت پورا ہو جائے، رات ختم ہوتی ہے تو سارے ستارے چل جاتے ہیں، تو جب ستارے گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو رب ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ رہتا ہے۔ تو چاند نظر آیا، ان لوگوں کو کہا کہ بھائی تمہارے گمان کے مطابق کیا یہ چاند ہو رب ہوگا، یا تم یہ کہتے ہو کہ چاند رب ہوگا؟ تو جب چاند بھی کیا ہوا، ہمیشہ تو نہیں رہتا نا، چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فرغ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من المحضرين۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ سب سے بڑا ہے چاند سورج تاروں کے مقابلے میں، انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ رب ہوگا تمہارے زمانے کے مطابق۔ جب سورج بھی کیا ہوا، فلما فرغ قال ربي قاف هذا أكبر، تو وہ بھی جب غروب ہو گیا چلا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں، اس سے رب نہیں ہوتے، جو فنا ہو، جن کے غروب ہوں، کبھی کم ہوں، بڑے ہوں چھوٹے، یہ رب نہیں ہوتے۔ یعنی یہ ان کی ایک پیغام تھا کہ رب ایسا ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو یہ ایک ہی شان پہ رہتا ہے، شان جس کی بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر یہ مانا ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ بھائی کیوں دیتے ہیں بڑے وہ سارے، کریم رب ہے تمہارا، آؤ تو صحیح اس کی طرف۔ الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك، دال پہ شاد نہیں پڑی، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين۔ اس آیت کا ترجمہ تب یاد ہوگا جب ہم اشارے سے یاد کریں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جن سامنے بندہ بیٹھا ہو نا، اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ ترجمہ کریں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، بے شک تمہارے اوپر دو نگہبان ہیں، دو فرشتے ہیں، یہ تو آپ پتہ چل گیا، سب کو پتہ ہی ہے، دائیں بائیں والے، یہ اس طرح پریکٹیکل ترجمہ یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا بندہ پورا کام کر رہا ہو، تو پھر اس کو برے بائیں مونڈے پہ اس کو اشارہ کر کے بتایا جائے کہ بھائی یہ لکھ رہا ہے، دیکھنا ذرا، اور اچھا کام رہا ہو تو شاباش، دائیں والے کو شاباش بولو، بول لکھ بھائی لکھ، شاباش، نیکیاں لکھتے جا، ہم نیک کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ اس کا مفہوم ہے، دو باڈی گارڈ، دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن، کرامن انہی کا نام ہے، کاتبین، ٹھیک ہے جی، معزز لکھنے والے، یعنی فرشتے، ان دونوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے جی، تبھی تو لکھتے ہیں نا، جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہری اعمال، بولنے سے لے کر جو بھی حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، دل کا حال اللہ ہی جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی دلوں کے بھید، دلوں کے راز جانتا ہے، دل میں جو چل رہا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، وہ ہر کسی کو
وہ علم نہیں ہوتا، فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ فرشتے کیا کریں گے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے، 26 پارے میں ہے کہ جو تم بولتے ہو، یلفظو، اس پہ ایک نگہبان فرشتہ ہے، وہ لکھتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرارا، ابرارا ابرارا پہلے بھی آیا، ٹھیک ہے، لفی نعیم، پوری آیت، ہاں جی، آگے بھی، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ 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 يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، لا تملك نفس نفس لنفس، پہلے لام کو، لام یعنی سین کو لام سے ملائیں گے، نفس لنفس، والامر یومئذ للہ، اور اس کا دیکھ لیتے ہیں تو تکنا، پھر بھی کچھ سے کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اذا السماء انفطرت، انفطار نام ہے، انفطار مطلب پھٹنا یا چر جانا، انہوں نے چر جائے گا، مفتی تقی صاحب کے جو ترجمہ ہے، انہیں چر جائے گا یعنی پھٹ جائے گا، یہ پھٹ جانا مراد ہے۔ اذا السماء فطرت، اذا جب ماضی مضارع پر آتا ہے، ہاں، ان فطرت یہ وہ ہے ماضی ہے، ماضی پر آتا ہے لیکن معنی اس کا دیتا ہے مستقبل کا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک نحو کا قاعدہ ہے۔ اذا وغیرہ جو ہے اس پہ آتا ہے، ماضی کا جو لفظ ہوتا ہے، یہ ان فطرت ماضی ہے، کیا ہے؟ ماضی، انگلش میں کیا اس کو کیا بولتے ہیں، تو ماضی کے اوپر کیا بولتے ہیں، ہمیں تو آتی نہیں، پاسٹ میں جب آتا ہے اذا، تو کیا کرتا ہے، اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے، فیوچر کرتا ہے نا مستقبل کو، یا فیوچر کی جگہ اور کو استعمال، تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ساتھ ساتھ تلاوت بھی دوبارہ میں اس کو ترتیب کروں، ٹھیک ہے جی، ورنہ اخفاء وغیرہ کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور جب ستارے جھڑ جھڑ پڑیں گے، ستارے کیا ہوں گے، یہ سمجھے کہ جس طرح موتی کے وہ دھاگا ٹوٹ جائے نا، سارے موتی نکل آتے ہیں، یہی سمجھے کہ ستارے بھی جھڑ پڑیں گے، سارے گر پڑیں گے، جھڑک جائیں گے۔ اللہ کو کیا ہے مطلب، ستارے کتنے کتنے بڑے ہوں گے، دنیا سے بڑے بڑے ستارے ہیں، لیکن بس اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحر کی جمع بحار ہے، جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، ابال دیا جائے گا، سمندر کیوں ابل جائیں گے، ڈبل کام ہو جائے گا نا، دیکھیں، نقشہ نقشہ ذہن میں لائیں کہ آسمان پھٹے گا، ستارے کیا ہوں گے، اور ستارے پھر آپ لوگ پڑھے لکھے جو آپ کو پتہ ہے ان کے اندر پھر وہ ٹکرائیں گے، ایک دوسرے سے لگیں گے، اور پہاڑ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، آگ بھی ہوگی پھر نا، اور جب سمندر میں آگے گریں گے تو کیا ہوگا، برف تو نہیں ہوں گے نا، وہ گرم ہی ہوں گے زیادہ، وہ سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر
تو اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے یہ بات کتنی سائنسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر اس میں گرمی ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ یہ آیتیں بتا رہی ہے نا کہ گرماہٹ ہوگی ان کے اندر، تاثیر جو ہے ستارے اشارے، اس لیے تو آگ لگے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بار اور بھی وجوہات ہوں گی، وہ علماء کرام بڑے بڑے جانتے ہیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے سارے اللہ مردے نکلیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، مردے نکلیں گے. علمت نفس، ہاں دوبارہ سے پھر وہ حساب کتاب اس وقت ہر شخص، علمت نفس ما قدمت وخرت، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. جو آگے بھیجا اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو کسی شخص نے دنیا میں کر کے انہیں آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. ٹھیک ہے جی، اس سے کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے جی، قدمت سے مراد کیا ہوگا؟ آگے صدقہ جاریہ بھیج دیا. کیا مطلب؟ کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو مسجد میں جا کے مدد کر دی، کسی کو اسکول میں ہیلپ کر دی، کتابیں لے کے دے دی، کسی کو اچھا کام لگا دیا، کوئی اسکل سکھا دیا جس سے وہ روز کوئی معاش کما رہا ہے. یعنی جو جتنے بھی ہو سکتے ہیں کام جو یعنی اس سے فائدہ ہو اور مخلوق کو فائدہ ہو، دین کا ہو، دنیاوی طور پہ ہیلپ کرنا ہو، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیا. اور جو پیچھے چھوڑا سے مراد وہ اعمال ہیں جو اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے اور دنیا میں چھوڑ آیا. وآخرت سے کیا مراد ہے؟ یہ افسوس والی بات ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اس نے چھوڑ آیا جہاں پہ دنیا میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسا کریم اللہ ہے، اس نے کیا کیا. الذی، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک، ٹھیک ہے جی، تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، اعتدال پیدا کیا. ہو جائے گا تو میرے دل 15 سے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا. فی ای صورت، کیسی صورت؟ وہ آپ دیکھ لیں، کسی کو جو وہ بھی بنا سکتا ہے. اور پوری دنیا میں ایسے بھی نمونے ہیں، خوبصورت ہیں لوگ ہر طرح کے ہیں، جہاں جہاں کے مطلب اللہ کے اپنے ہی وہ نقشے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، مطلب ہر صورت میں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، مصور ہے بہترین. پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ اس کے تصویر بناتے ہیں، یعنی چھوٹا سا قطرہ اس کو مصوری فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے مصور ہیں، بہترین بنانے والے. ٹھیک ہے جی، کلا بل تکذبون بالدین، ہاں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ معاذ اللہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اس چیز کے بارے میں اللہ فرمانے کلا، اس چیز کو آپ نہ جھٹلاؤ کہ مردے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، مر جائیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا. یہ ایمان اپنا پختہ کرو، یہ پکی چھکی بات ہے. ٹھیک ہے جی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ہمیں پتہ ہے فرشتے کون سے ہیں. کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے ہیں، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اور اسی سے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ان کے اللہ اپنا حساب ہے نا. اب یہ تو نہیں ہمارا دماغ سوچنا شروع کر رہے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی وہ تو لکھتے کدھر ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ غیب کا معاملہ ہے، اس پہ یقین لانا 100% یقین لانا ہے. غیب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس پہ ہم کیا کریں گے؟ 100% یقین لائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے، اس پہ ہم نے یقین پختہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں.
تو لہٰذا کسی شک و شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان الابرارہ لفی نعیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ آگے کیا ہے؟ یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے۔ یوم الدین مطلب قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یار وہ چھپ جائیں گے کہ ذرا آگے پیچھے کوئی پیسے سے دے کے جناب چھپ جائیں گے، آگے پیچھے کے دوسرے ملک میں نکل جائیں گے، ایسے تو نہیں ڈاکہ مارا قتل کیا اور بس وہ دوسرے ملک فرار ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ وہاں تو ساری خواہشات اللہ کی ہوگی، مکمل قانون، فل کنٹرول ابھی بھی ہے ظاہری باطنی طور پہ، وہاں پہ مکمل طور پہ اس ابھی تو تھوڑی بہت چھوٹ دی ہوئی ہے یار، جو مرضی کرو چھپ چھپ جاؤ، تھوڑا بہت چھوٹ دی ہوئی ہے نا، چل بھائی ماما مال پیار ہو رہا ہے، اس وقت تو پھر وہ ختم ہو جائے گا، وقت ایکسپائر ہو جائے گا بھائی۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ تم وما ادراک ما یوم الدین، ہاں تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ دوبارہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ یعنی اس وقت زیادہ تر کوئی نہیں کسی کے لیے کچھ کر سکے گا، بس افسوس ہی کرے گا کہ اس کے پاس لڑکیاں نہیں ہیں، یعنی وہ وقت ختم ہو جائے گا اس وقت۔ اب حسرت ہی ہوگی اگر اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ، بلکہ چھپیں گے ایک دوسرے سے، بہن بھائی ماں باپ سارے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے، پہچانتے ہوں گے اور نزدیک نہیں آئیں گے، نیکی دینی پڑے گی تو وہ کہیں گے نہیں، نہیں پہچانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہماری توفیق دے۔ دوسری صورت یہ آسان ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ایک دفعہ سنال، کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے اس کو لہٰذا کرتے ہیں اسٹاف کام کی کلاس سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، حشرت شين ہے، حشرت، وإذا البحار سجرت، سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس جال کو نفوس، نفوس زو زوجت، وإذا الموءودة سئلت،
سئلت حمزہ سے پڑھنا ہے، سئلت، سئلت، اس بہترین موقع پہ ہیلپر صاحبہ نشتہ جو ہے، نشتہ ہے، افسر صاحب کا فائدہ ہوتا ہے کبھی پڑھائی وغیرہ۔ بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي، بأي، ہاں ان کو بتانا ہے کہ یہ کہ تھوڑی بہت دیکھ لیا کریں ریکارڈنگ میں کوئی ہماری کمی پیشی ہو تو بتا دیں اپلوڈ ہوتی ہے جیسے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سُعِّرَتْ، پھر دوبارہ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، أحضرت، أحضرت، أح فلا أقسم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا أقسم، أقسم، أقسم بالخنس کنس وقف کر لیں گے۔ واللیل اذا عسعس، واللیل عسعس، والصبح اذا تنفس، تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي تھوڑا سا لمک رہے ہیں، ذی قوة، مطاع ثم أمين، ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، بمجنون، بمج ہاں، مجنون لیلا کی تو کہانی سب کو پتہ ہی ہے نا، کیسا، کیسا اچھا سچا پیار تھا، سچا لگاؤ تھا، آج کل کا نہیں تھا بس تو، کیونکہ امام حسن کے دور پہ یہ تھے، ٹھیک ہے جی، یہ اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ امام حسن جو ہے حضرت علی کے بیٹے، ان کے دور پہ یہ واقعہ ہیں۔ تو لیلا کا مطلب ہے لیلا، عربی کا لفظ ہے لیلا، اصل میں ہے لیلا، لیل کسے بولتے ہیں رات کو، اور رات کی طرح وہ لال یعنی اللہ نے اس کو بنایا تھا، کیا مطلب لیلا کیوں بولتے ہیں رات کی طرح، کیا کیا مراد ہے؟
रात कितनी होती है काली। हाँ, मतलब ये है कि वो बज़ाहिर इतनी नहीं थी ना खूबसूरत, जो सारी दुनिया वाले पसंद फरमाते हैं तो, लेकिन ये तो हो जाता है ना। सच्चा जो है ना इश्क मोहब्बत वो सच्चा ही था, वो ऐसा नहीं था कि पैसा लाना करना जो आजकल के अंग्रेज़ों ने काफरों ने जो चाल चली हुई है कामों में लगाया हुआ है, वो ऐसे नहीं थे, वो पाकीज़ा मोहब्बत वाले थे वो। ठीक है जी। तो वो एक शेर है, पाए सग बोसीद मजनू खल्क पुरसद ईंचे सूद। वो कहता है ई सग दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ता बूद। यानी वो कुत्तों को, दीवारों को, और कुत्ते के पाँव को वो चूमता था, मजनू जो है। मजनू नाम क्यों पड़ा, इमाम हसन ने एक दफ़ा फरमाया कि भाई हुकूमत किसे दी जाए। उसके दिल में हर वक्त बस मजनू और लैला लैला ही होती थी। तो वो कहता है कि बस हुकूमत तो लैला ही के साथ जचती है। तो उन्होंने कहा ये क्या, ये तो अंत मजनून, उसका नाम मजनून इमाम हसन ने रख रखा है। ठीक है जी। यानी इतने बड़े आप हजरत अली के बेटे हैं बड़े, इमाम हसन, हुसैन छोटे हैं, उन्होंने नाम रख दिया तू तो मजनून है, पागल है भाई तू। उसको औरत को किधर हुकूमत देंगे हम। ठीक है, वो क्या करेगी। तो ये मतलब कहता था ये, मैं कुत्ते के पाँव चूमता हूँ, दीवार उधर दीवार को चूमता हूँ, लोग पूछ रहे हैं क्या ये क्या चक्कर है यार। तो कहता है ये जो सग दर के ले रफ्त रफ्त गाहे गाहे रफ्त, ये तो कभी कभी उसके गाय के पास जाता है, इसलिए मैं इसको चुनता हूँ, कुत्ते के पाँव ये वो। बारह उसके बड़े बीच में बात आ रही है। वलक़द वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, यहाँ मुराद मजनू वो नहीं है, ये ख्याल करना है वैसी जो आ गई। यहाँ मजनून से मुराद मजनून ही है बस। यहाँ पे क्योंकि दीवाना या मजनून नबी वसल्लम को वो कहते थे, तो ये वो मुराद है। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने नफी फरमाई है कि मजनून नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। जो क्योंकि वो उनके लिए कुरान पाक एक नया चीज़ थी, तो वो यही कहते थे कि ये जिस तरह दूसरे लोग काहिन हैं मजनून हैं वो कहते हैं, तो ये भी अल्लाह माफ़ करे ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ने इसको कहा नहीं, हाँ वो मजनून ही है। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, वो मजनून क्यों कहा अगली आयत में है, वो इंशाल्लाह तर्जुमा आता है तो बात खुलेगी। वो क्यों कहते थे कि वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, उन्होंने फरिश्तों को खुले हुए उफ़ुक़ पर देखा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो देखते ही रहते थे, हर वक्त वही लेके आते थे, कभी किस ज़्यादातर एक सहाबी के शक्ल में आते थे। तो असल शक्ल में तो मतलब नहीं देख सकते थे ना, ना देखते थे ना आते थे, वो तो इतने बड़े हैं, 600 पर हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के, वो किधर देखते रहते, वो पता नहीं किधर। दो पर वो खोलें तो दाएं बाएं खोलें, मशरिक मगरिब सारी दुनिया में अंधेरा ही हो जाए। फिर तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला और बाकी फरिश्ते कैसे कैसे अल्लाह ने बनाए। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अैन तज़हबून। वानी फा है, फ़अैन तज़हबून, कहाँ दौड़े जा रहे हो, कहाँ भागते हो, कहाँ भाग रहे हो। फ़अैन तज़हबून, तज़हबू तज़हबून हासिल। हाँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। लिमन शाअ यस।
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں اصل میں دونوں سیکھیں مزہ کرتی ہیں، دونوں اکٹھی پڑ جائیں اور اکٹھا ان کا آپس میں تھوڑا سا لنک ہے تو ٹائم تو لگ رہا ہے لیکن فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ بہت قسم سے اس کو بھی کرتے ہیں اسی طرح اگر شمس تو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج جو آسمان کا ذکر تھا اس میں، یہاں پہ سورج کا لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی اللہ کے لیے کیا ہے، اس کو روٹی کی طرح لپیٹ لے، اس چادر کی طرح لپیٹ دے، اس کے ہاں تو کوئی بھی نہیں ہے نا لپیٹنا۔ یہاں سے آیت نمبر 14 تک قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج بے نور ہو جائے گا، کیونکہ لپیٹنے کو عربی میں تقدیر کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ تقدیر ہے۔ سورہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ لپیٹنے سے کیا مراد ہے جی؟ بے نور ہو جائے گا، بس اس کی روشنی لائٹ ختم، بس ہماری ضرورت نہیں لگا دنیا کو، اب اپنا ہم سسٹم بنائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اچھا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، ادھر کیا تھے ستارے؟ گر جائیں گے، ستارے کیا ہوں گے؟ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے۔ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہے، اور اگر اونٹنی گابن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اور 10 مہینے کی گابن ہو تو اسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار چھوڑی چھٹی پھریں گی، یعنی کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، حشرت قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، سمندروں کے بھڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی، دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور یہ مطلب یہ ممکن ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو جب لوگوں کے جوڑے جوتے بنا دیے جائیں گے، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جمع کر دیے جائیں گے، کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ، نیز نیک لوگ ایک جگہ اور بدکار ایک جگہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا،
قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس صورت میں موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ بعد